ایک ترازو ہوگا، ادھر گناہ رکھے جائیں گے، ادھر نیکیاں رکھی جائیں گی۔ اگر اس کے گناہوں کا وزن بڑھ گیا نیچے اور نیکیوں کا گھٹ کے اوپر چلا گیا تو اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ بازی ہار گیا، وہ بازی ہار گئی، اور آج کے بعد وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی۔ میرے عزیزو، زندگی اس دن شروع ہوگی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آنکھ بند ہوتے ہی اگلے سیکنڈ میں طارق جمیل کوئی نہیں کہے گا، میت کہیں گے، میت، ڈیڈ باڈی۔ اور ہمارے دیہاتوں میں منجی، وہ چارپائی جس پہ پڑی ہوتی ہے میت، منجی اٹھاؤ بھائی، منجی چاہو بھائی، کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل کو اٹھاؤ، کہیں گے میت اٹھاؤ، منجی اٹھاؤ۔ ایک سیکنڈ کے بعد وہ زینب ہے، وہ سلمہ ہے، وہ عبداللہ ہے، وہ عبد الرحمن ہے، وہ طارق جمیل ہے، وہ اسلم ہے، وہ اکرم ہے، وہ بادشاہ سلامت ہے، وہ وزیر اعظم ہے، ڈیڈ باڈی۔ یہ دھوکہ ہے میرے بھائیو، یہ دھوکہ ہے۔ زندگی آج شروع ہوگی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قبریں پھٹیں گی، اللہ اپنے بندوں کو نکالے گا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور عیاشی کی زندگی گزاری اور نافرمانی کی زندگی گزاری۔ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبریں سنائی تھی، یہ وہ دن آ گیا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، بچہ بوڑھا ہو جائے، مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس دن کی ہیبت اور سختی کو دیکھ کر بچہ بھی ہوگا تو وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، بھائی بہنوں، بچوں بیٹھیوں، زندگی اس دن شروع ہوگی، اور یہاں ہوتے ہیں حالات کبھی اچھے کبھی برے۔ وہاں صرف دو حال ہیں، یا اچھا ہے جنت یا برا ہے جہنم، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلائے گا۔ طارق جمیل کو بلایا جائے، زینب کو بلایا جائے، سلمہ کو بلایا جائے، اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، تجھے میں نے بہت کچھ دیا لندن میں، کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ ترکتہ فی الدنیا فرجعنی آتک بہ کلہ، یا اللہ میں وہ لندن ہی چھوڑ کے آ گیا تھا، مجھے اجازت دے میں لے آؤں۔ اللہ کہیں گے آج کیا لایا ہے وہ بتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے تولو اس، اب ایک بہت بڑا میزان ہوگا، ایک ترازو ہوگا، ادھر گناہ رکھے جائیں گے، ادھر نیکیاں رکھی جائیں گی۔ اگر اس کے گناہوں کا وزن بڑھ گیا نیچے اور نیکیوں کا گھٹ کے اوپر چلا گیا تو اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ بازی ہار گیا، وہ بازی ہار گئی، اور آج کے بعد وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی۔ ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا۔ میرے رب کی قسم، آخرت میں سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ ہوگا افسوس کا اور حسرت کا۔ ہائے میں نے یہ کیا کیا، ہائے میں یہ نہ کرتا، ہائے میں یہ فحاشی نہ کرتا، ہائے میں یہ حرام نہ کرتا، ہائے میں یہ اللہ کا حکم نہ توڑتا۔ لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم از اوور، اور جب اعلان ہوگا تو اللہ کہیں گے خذوہ، پکڑو اسے۔ تو آپ کو ہر جگہ دیکھتے ہیں یہ جو پولیس پکڑتی ہے یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے، یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے، لیکن جب یہ فرشتے آئیں گے پکڑنے کے لیے مجرم کو تو ہتھ کڑی نہیں ڈالیں گے، مجھے دیکھو سارے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے تو اس کا جبڑا سارا وہ 10 گز تک چلا جائے گا، اور ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا جا کے گرے گا تو کہے گا ارحمونی، رحم کرو، ارحمونی، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں، اٹھا کے پھینک دو۔ اور جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، وزنی ہو گئیں، اور سب سے وزنی نیکی آپ کے میرے ترازو میں ہیں اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ سب سے وزنی نیکی کسی مرد عورت کی، کسی کالے گورے کی، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ کتنے لوگوں آئیں گے، عورتیں مرد، تو ان کا ترازو سٹیبل نہیں ہوگا، کبھی ایسے ہوگا کبھی ایسے۔ جب ایسے ہوگا تو ان کا کلیجہ پھٹے گا، جب ایسے ہوگا تو ان کو سانس آئے گا۔ تو اتنے میں ایک بادل آئے گا، یہ کئیوں کے ساتھ واقعہ پیش آئے گا۔ ایک بادل آئے گا اور اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں بیٹھ جائے گا، تو اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا۔ تو وہ پوچھے گا فرشتے سے یہ بادل کیا ہے؟ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا گئے، یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے
جو جہنم سے بچا گئے، جب اس کا ترازو جھک جائے گا تو اللہ اعلان فرمائے گا میرے بندے کو جنت کا جوڑا پہناؤ۔ ننگے ہوں گے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کئیوں کو اللہ کپڑے پہنائے گا، باقی سب ننگے ہوں گے۔ تو جب چونکہ جنت کا سائز ہے 130 فٹ، ہمارے ابا آدم اور حوا کا قد 130 فٹ تھا، ابھی ہم کسے چھوٹے ہو گئے، آگے جا کے اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ تو 130 فٹ اس کا قد بنے گا اور اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج رکھے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا پیپر دے گا اور کہے گا جاؤ خوشخبری سناؤ سب کو کہ تو کامیاب ہو گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا، نعرہ لگائے، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا کہے گا ہو، یہاں نہیں کرتے نعرہ بازی میں جب ہو ہا ہوتی ہے تو اس کو اللہ نے لفظ بنا دیا، ہو مقرؤ کتابیہ، کہے گا او میری کتاب ویکھو، میرا پیپر ویکھو، میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ سارے قریب کے پوچھیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ آج تو بڑا سخت دن ہے۔ کہے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں اپنی تیاری میں لگا رہا۔ لوگ رات شرابوں میں گزارتے تھے، میں اللہ کے مصلی پر گزارتا تھا۔ لوگ حرام کھاتے تھے، میں حلال کھاتا تھا۔ لوگ فحاشی بدماشی کرتے تھے، میں اللہ سے ڈرتا تھا۔ اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی شان جنت میں، کیسی ہے؟ قطوفها دانیہ، اس کے پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں، ایسے جھکے ہوئے ہیں۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا مسیرۃ شہر للغراب، 1 مہینہ کوا ایسے اڑتا جائے، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو نہ کہیں بیٹھے، اور 1 مہینہ اڑتا جائے تو اس کے بعد جا کے جنت کے انگوروں کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ تو کیلا کتنا بڑا ہوگا، تربوز کتنا بڑا ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کھجور ہے جنت میں؟ آپ نے کہا ہے، لیکن اس کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہے اور اس کی شاخیں ہیں زمرد کی، اور اس پر جو پھل لگتا ہے کھجور کا، یہاں تو اتنی لمبی کھجور ہوتی ہے عنبر، اس کا 25 فٹ لمبی کھجور ہے، 12 ہاتھ 25 فٹ ہوتے، 25 فٹ لمبی کھجور ہوتی ہے۔ یہ میں بیان کر رہا تھا عربوں میں، تو ایک عرب آ گیا، میں نے اس میں بیان